ایک تو استطاعت ہو اس کی جانور خریدنے میں، دو کتنی استطاعت ہونی چاہیے؟ دوسری استطاعت یہی ہے کہ جو انسان جس سے بڑی آسانی سے جانور خرید سکتا ہو جو بھی اور اس کی جو گھر کی جو ضروریات وہ ڈسٹرب نہ ہوتی ہوں، اس کو استطاعت کہتے ہیں۔ اور دوسری شرط اس میں یہی ہے جس کے بھی ہم بات کر رہے ہیں، اخلاص، کہ اس کے دل میں اخلاص ہو۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قربانی عبادت کا نام ہے اور عبادت خاص اللہ کے لیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ نے زندگی میں ہمیشہ وہ کام کیا ہے جو افضل تھا، اولا تھا، اعلیٰ تھا، ارفع تھا۔ اور آپ نے ہمیشہ جو قربانی کی ہے نا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کب شین کی ہے، 2 مینڈے آپ کیا کرتے تھے۔ خیر الامور اوسطها، یہ آپ کی تعلیم مبارک ہے کہ بہترین کام وہ ہوتا ہے جس کے اندر اعتدال ہو، میانہ روی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مینڈے کیے، اور اگر ہم سنت ابراہیمی لیں تو وہاں پہ بھی آپ کو مینڈے ملتے ہیں۔ تو پھر ہم آج کل یہ بحث کیوں کرتے ہیں کہ کون سا جانور کچھ مسالک کے ہاں جائز ہے، کچھ مسالک کے ہاں وہ جائز نہیں ہے؟ یہ بحث کا پھر ارتقا کیوں ہوتا ہے؟ پھر مینڈے ہی کرنے چاہیے۔ دیکھیے قرآن پاک میں فصل لربک وانحر سے ہم اس بات لیتے ہیں، لیکن اگر قرآن کی اس آیت سے قربانی کا ثبوت ہو تو پھر قربانی فرض ہونی چاہیے۔ ہاں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبارت النص سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ قربانی کریں۔ اب اس کے بعد جب ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں نا، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو قربانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بکرے کی قربانی ہے، مینڈھے کی قربانی ہے، اونٹ کی قربانی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کی، لیکن زیادہ تر آپ جو قربانی کرتے تھے وہ مینڈوں کی تھی اور اس کی تھی اونٹ کی قربانی تھی۔ اب اگر قرآن کے ان الفاظ پر اگر آپ غور کریں جو الفاظ قرآن میں ہیں کہ اللہ کے نام پڑھ کے ان بہیمۃ الانعام کو ذبح کرو، تو اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہو جاتا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم عمل دیکھتے ہیں تو حضور کے عمل کو دیکھ کر اکثر علماء، جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ یہ 4 جانور ہی آپ قربانی پر ذبح کر سکتے ہیں، باقی ذبح نہیں کر سکتے۔ اونٹ ہو گیا، گائے ہو گئی، بیل ہو گیا، اور بکرا ہو گیا، اور مینڈھا ہو گیا۔ اچھا، یہ 4۔ یہ گائے تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہے، باہر تو ادھر تو گائے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہے کہ جب غالباً مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، میں بعد میں، کہ گائے کی خبر جب حضور تک پہنچی تو آپ نے اس کی تحسین فرمائی۔ ٹھیک ہے، لیکن جو زیادہ تر، جیسے میں نے کہا کہ بکرے کا بھی جو ہے نا وہ بہت کم حدیثیں ملتی ہیں، لیکن مینڈھا اور جو اونٹ تھا اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے۔ تو کوشش یہ کی ہے، یہ ایک علماء کا یوں سمجھ لیں کہ اس بات پر کوشش کہ سنت ابراہیمی پر عمل ہو، اور وہ سنت ابراہیمی پر عمل بھی اس انداز میں ہو کہ جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، لیکن کیونکہ اس میں گنجائش ہے اس لیے علماء نے کچھ اور دوسری آراء کا بھی اظہار کیا۔ میں گنجائش کا پوچھوں گا آپ سے کہ گنجائش ہم نے کیوں پیدا کیا؟ اگر سنت ابراہیمی بھی اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس ہو تو پھر ہم اور ایڈیشن کیوں کریں گے کسی بھی جانور کی؟